سب سے پہلے تو السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سے معذرت بھی چاہتی ہوں کیونکہ ہماری آنے میں تاخیر ہو گئی. ہم نے آج صبح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے اور ابھی تک ہم 11 شہروں میں رکے ہیں اسلام آباد سے نکلنے کے بعد. تو ہر شہر میں کریانہ مالکان کے پاس جا کے ہم ان کو طریقہ کار بتاتے تھے. تو آپ کو جو تاخیر کی وجہ سے جو زحمت ہوئی میں معذرت چاہتی ہوں. اس کے بعد آپ سے بات چیت ہوگی. جی میں میڈیا ٹاک کے بعد میں ایک تاجر بھائی سے بات کروں گی. آپ کی بہت مشکور ہوں آپ یہاں آئے. میں علی امین بھائی کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں میں ویلکم کیا. نیشنل بینک کے سٹاف کی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری یہاں بہت معاونت کی. جیسے کہ علی امین بھائی نے بتایا وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ جو امپورٹڈ مہنگائی ہے اس سے جو عوام کو پہ پریشر پڑ رہا ہے اس کے لیے جلد سے جلد وزیر اعظم نے پیکیج اناؤنس کیا اور ہمیں ہدایت دی کہ جلد سے جلد اس پہ عمل درآمد کیا جائے. تو کچھ میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سبسڈی کتنی ہے یعنی کہ رعایت کتنی لوگوں کو دی جائے گی, یہ کہاں پہ ملے گی, اس میں رجسٹر کیسے ہونا ہے اور جب رجسٹر ہو جائیں گے تو پروگرام کیسے شروع ہوگا. تو میں مختصراً آپ کو بتاتی ہوں اور میرا جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو سوال ہیں اس کا جواب دیں. تو 2 کروڑ خاندان جو ہیں اس میں اہل ہوں گے سبسڈی لینے کے لیے. ماہانہ 1000 روپے راشن پہ سبسڈی دی جائے گی. 3 چیزوں پہ سبسڈی دی جائے گی یعنی کہ رعایت ہوگی آٹے کے اوپر, دالوں کے اوپر اور گھی یا تیل کے اوپر. آٹے کے اوپر 22 روپے فی کلو رعایت حکومت دے گی. دالوں کے اوپر 55 روپے فی کلو رعایت حکومت دے گی اور گھی یا تیل کے اوپر فی لیٹر یا فی کلو حکومت 105 روپے کی رعایت دے گی. یہ تو ہو گیا کہ پیکیج, اور جیسے علی امین بھائی نے بتایا 120 ارب کا یہ پیکیج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے. اب یہ ملے گی کہاں سبسڈی؟ تو یہ کریانہ دکانوں میں ملے گی. جو کریانہ کی دکانیں, ایک غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ یہ یوٹیلیٹی سٹور پر ہی ملے گی. ایسا نہیں ہے. یہ کریانہ کی دکانوں پہ جو گلی محلے قصبے گاؤں بڑے شہر چھوٹے شہر کے جو بھی کریانہ کی دکانیں ہیں وہ اس میں اپلائی کرنے کی اہل ہوں گی. اس میں رجسٹر کرنے کا کیا پروسیس ہے؟ سب سے پہلے تو کریانہ اذان کی وجہ رک جاؤں یا رک جاتے ہیں. ضیاء خان میں معاون خصوصی ثانیہ نشتر اور علی امین گنڈا پور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ عوام پر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس سلسلے میں وزیر اعظم نے خاص ہدایات دی ہیں کہ عوام کو جلد سے جلد ریلیف دیا جائے. اس سلسلے میں 120 ارب کا پیکج دیا جا رہا ہے جو 2 کروڑ خاندانوں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا اور اس پیکج کے تحت جو سبسڈی دی جائے گی وہ کریانے کی دکان پر ہر جگہ اویلیبل ہوگی. یہ صرف یوٹیلیٹی سٹورز پر نہیں ہوگی بلکہ تمام علاقوں قصبوں اور دیہاتوں میں رہنے والے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ناظرین, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایات پر مصنوعی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے متحرک ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مستحق خاندانوں کو روزمرہ کی اشیاء پر خصوصی رعایت دی جائے گی. یہ سہولت یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ ساتھ کریانہ سٹورز پر بھی میسر ہوگی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو مہنگائی کا احساس ہے, انہیں غریب عوام کا احساس ہے. اسی وجہ سے وزیر اعظم کی ہدایات پر مصنوعی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ان کی پوری ٹیم اس وقت متحرک ہے. اس حوالے دو قسم کی رجسٹریشنز ہیں. ایک ان گھرانوں کی رجسٹریشن ہے جو اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں اور ایک دکانوں کی رجسٹریشن ہے. جو گھرانے مستفید ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے صرف یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ کے نام پر جو موبائل فون ہے, گھر میں ایک فرد اپنے شناختی کارڈ کی سم کے ساتھ رجسٹر کریں گے. یعنی کہ جو شناختی کارڈ آپ ڈالیں گے رجسٹریشن پورٹل پہ اسی کے نام پر آپ کے موبائل فون کی سم ایشو ہو.
اور کل سے ہم 8171 والا سسٹم بھی کھول رہے ہیں رجسٹریشن کا. آپ کو یاد ہے کرونا کے زمانے میں ہم نے شناختی کارڈ نمبر 8171 پہ منگائے تھے. تو کل سے وہ بھی سسٹم شروع ہو جائے گا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ویب سائٹ پہ جو ہے وہ ذرا مشکل ہے. تو کل سے 8171 پہ جب آپ موبائل فون سے رجسٹر کریں تو صرف یہ خیال کریں کہ جو شناختی کارڈ نمبر آپ ایس ایم ایس کریں موبائل کی سم اسی نام پر رجسٹرڈ ہو. تو یہ تو ہو گئی لوگوں کی رجسٹریشن. لوگوں کے لیے بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے, ان کے پاس اسمارٹ فون ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ان کے پاس ایک سمپل فون ہو گھر میں ایک فرد کا تو کافی ہے. اور جو دکانوں کی رجسٹریشن ہے وہ ایک ویب سائٹ کے ذریعے ہوتی ہے. وہاں بھی ناظرین، معاون خصوصی ثانیہ نشتر اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایات پر مصنوعی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے متحرک ہیں. تمام جو کریانہ مالکان ہیں, جو تاجر بھائی ہیں, ان کے اکاؤنٹ کھولیں. جب یہ دونوں رجسٹریشنز مکمل ہو جائیں گی تو 2 یا 3 ہفتے بعد 8171 سے آپ کو لوگوں کو, گھرانوں کو اہلیت کا میسج آئے گا کہ آپ اس کے لیے اہل ہیں. اور اس کے بعد وہ دکانوں پہ جا کے اپنی رعایت لے سکیں گے. جو دکانیں اس کے لیے اس میں رجسٹر ہوں گی ان کے بعد باہر احساس کا بورڈ لگا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ احساس کی رعایت یہاں سے لی جا سکتی ہے. تو لوگ اپنا شناختی کارڈ, یعنی کہ گھر کا ایک فرد جو بھی رجسٹر ہوا وہ اپنا شناختی کارڈ اور موبائل فون لے کے جائے گا. وہاں ایک موبائل پوائنٹ آف سیل سسٹم ہوگا کیونکہ ابھی روزانہ کوئی ہم 10 سے 15 دکانیں دیکھتے ہیں. ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے دکاندار کے پاس, مگر کمپیوٹر والا سسٹم نہیں ہے. تو ہم نے ان کے لیے موبائل پہ پوائنٹ آف سیل بنا لی ہے, یعنی کہ حساب کتاب کے کھاتے والی ایپ. وہ اس میں اس کو پروسیس کریں گے, شناختی کارڈ ڈالیں گے, ہمارا ڈیٹا بیس اس کو ویریفائی کرے گا. 3 تصویریں اس کے اوپر ہوں گی, آٹا, گھی اور دالوں کی. وہ پرائس وہ خود اس میں لکھیں گے. ہم نے اس میں پرائس فکس نہیں کی ہوئی, یہ دکاندار خود لکھیں گے. اور اس پہ اگر آٹا اگر وہ 10 کلو بیچیں گے تو وہ 22 روپے فی کلو کے حساب سے اس پہ سبسڈی لاگو ہو جائے گی. دال جو ہے اس پہ 55 روپے فی کلو کے حساب سے لاگو ہو جائے گی. تیل کے اوپر 105 روپے فی لیٹر لاگو ہو جائے گی. اور یہ بہت سمپل سسٹم ہے. اب بہت سی, میں راستے میں تقریباً 11 شہروں میں رکی ہوں, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں رکی ہوں, اور کریانہ دکانوں پہ لوگ اس میں بڑی اچھی طرح وہ سمجھ گئے کہ کیا کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جو گاہک آئے گا اس کے فون پہ 4 نمبر کا کوڈ آئے گا, تو گاہک کو اس کو کوڈ دینا ہوگا. یہ ہم نے اس لیے چیک رکھا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے شناختی کارڈ لے کر اس میں بدعنوانی نہ شروع کر دیں. تو یہ تمام عمل جو ہے یہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے, اور جو گاہک ہے اس کو رعایتی سامان مل جاتا ہے. تو اگر گاہک نے 3000 کی خریداری کی ہے تو 2000 اس نے اپنی جیب سے دینے ہیں, 1000 حکومت نے دینے ہیں کریانہ مالک کو. وہ اس کے اکاؤنٹ میں صبح چلے جائیں گے اور اس کو 5 سے 8% کمیشن بھی ملے گی, کیونکہ آپ لوگ اس وقت ہمارا حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو آپ کو بہت اچھی کمیشن بھی ہوگی, اور جو پیسے ہیں وہ صبح ہی سیٹل ہو جایا کریں گے آپ کے اکاؤنٹ میں, اور آپ ایپ میں دیکھ بھی سکیں گے. تو اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ رجسٹر ہوں, جلدی رجسٹر ہوں. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز بھی آپ کی پوری طرح معاونت کریں گی. ہمارے باقی ساتھی جو ہیں وہ بھی آپ کے پوری طرح معاونت کریں گی. نیشنل بینک کی تمام برانچز اس وقت جو ہیں آپ کے لیے خدمت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی یہ نظام اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. سوال سرکاری جی, اس میں میں ذرا تھوڑی سی ایڈ کر لوں کہ جیسے میں نے بولا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب, ان کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر کسی بات کی تو وہ یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل مہنگائی ہوئی ہے اور اس وجہ سے میرے جو لوگ ہیں نچلے طبقے کے اور غریب لوگ ہیں وہ اس وقت مشکل وقت میں ہیں.
تو اس کے لیے اس کے اندر اب یہ کر دیا کہ جو پہلے سے جو احساس کے اہل لوگ تھے وہ دوبارہ اپلائی کریں، وہ تو 100% ہو جائیں گے اس میں. ساتھ میں پہلے جو ہے وہ پاسپورٹ والی بات کے اوپر لوگوں کو اہلیت نہیں مل رہی تھی، تو اب اس کی بھی شرط بھی ختم کر دی ہے. اگر کسی کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اہل ہے اور وہ جو ان کا ایک سسٹم ہے جو احساس کا اس کو کلیئر کرتا ہے تو وہ بھی ایڈ ہو جائے گا. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ جو ہمارا ہے، جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں، وہ بھی ظاہری بات ہے ٹف ٹائمز میں ہیں. نیچے والے جو ہمارے لو گریڈ کے ملازمین ہیں تو 31,000 روپے سے جس کی کم تنخواہ ہے وہ تمام سرکاری ملازمین بھی اس کے لیے اہل ہیں، تو وہ بھی اس میں اپلائی کریں. اور یہ ماشاءاللہ بہت بڑا پیکیج ہے، عوام کی ریلیف کے لیے ہے. آپ لوگوں کی مدد سے، تاجر برادری کی مدد سے اور احساس کے ساتھ جو آپ کی کمیونیکیشن ہونی ہے، ایک کوارڈینیشن ہونی ہے، اس کی مدد سے، کیونکہ پیسہ دے چکے ہیں تو جتنا جلدی کوارڈینیشن اچھی ہوگی، آپ کا تعاون رہے گا تو اتنا ہی جلدی ہم اس کو شروع کر دیں گے. اور ہمارے پرائم منسٹر کی اور ہماری گورنمنٹ کی یہی خواہش ہے کہ جلد سے جلد یہ پیکیج جو ہے یہ عوام کے اندر تقسیم ہو جائے اور عوام کو ریلیف مل جائے. کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو میڈیا وہ بعد میں پھر کرتے ہیں نا، میڈیا والی ٹاک ختم کر لیا تو کوشچن آنسر جو آپ نے سمجھانا ہے ان کو نا. یہ آئے ہوئے ہیں آج ہمارے بڑے انجمن تاجران والے ہیں، انہوں نے لوگوں کو آئی کمیونیکیٹ انہوں نے کرنا ہے اور بتانا ہے ان کو جو شاپس ہیں اس کو آف کر دیں، کیمرہ ہٹا لیں. اور جی سر، جی سر. دیکھیں یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے میرے بھائی. اس میں کوئی سلیکشن نہیں ہے، کوئی قرآن اندازی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم کریانہ دکانداریں اس میں رجسٹر ہوں. آپ جس شہر میں بھی ہیں، جس قصبے میں بھی ہیں، آپ جس ولیج میں ہیں، جس ضلع میں آپ اس میں رجسٹر ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسے فیوریٹزم نہیں ہے کہ ایک کو کریں گے اور دوسرے کو نہیں کریں گے، بلکہ اس میں وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں، کیونکہ اکثر جو احساس کفالت سے جو بہنیں پیسے لیتی ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی چھوٹی سی دکان بنا لیتی ہیں. اس میں وہ بہنیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، مگر اس میں ایک چھوٹا سا چیک ہوگا کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کھولے گا اور دکان پہ آ کے کوئی چیک کر لے گا کہ واقعی یہ دکان ہے. ایسے تو نہیں کہ کوئی بچہ گھر میں بیٹھ کے اور ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہ ٹرانزیکشنز کر رہا ہے. تو اس میں کوئی فیوریٹزم نہیں ہوگا. آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا جب کرونا وبا آئی تھی، 1,50,00,000 خاندانوں کو پیسے دیے تھے، بالکل میرٹ پہ دیے تھے. یہ وزیر اعظم کی خاص ہدایت ہے کہ ہم نے بالکل میرٹ پہ جو بھی فائدہ دینا ہے لوگوں کو دینا ہے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اس میں کوئی مڈل مین کا کردار نہیں ہے، اور لوگوں نے کریانہ دکان پہ جانا ہے. دیکھیں نا، لوگوں نے شناختی کارڈ اور فون لے کے کریانہ دکان پہ جانا ہے. ہاں اس میں آپ کو کچھ انیشلی کچھ مشکلات آئیں گی. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے رجسٹر ہی نہیں کیا ہوگا، وہ آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ نے ان کو بتانا ہوگا. نہیں، شکایت کا نظام جب ہم یہ کھولیں گے نا سسٹم، ابھی تو رجسٹریشن ہو رہی ہے. جس دن یہ سبسڈی آن ہوگی اس دن ہم شکایت کا نظام بھی اناؤنس کریں گے کہ کمپلینٹس یہاں ڈالنی ہے. مگر اس میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی بیچ میں ٹاؤٹ ہے یا مڈل مین ہے. لوگوں نے آپ کی دکان پہ آنا ہے، وہ رجسٹر ہیں تو آپ سبسڈی پروسیس کر لیں، صبح پیسے لے لیں، اور رجسٹر نہیں ہے تو ان کو گائیڈ کر لیں. دیکھیں ہم نے کریانہ مالکان کے لیے انعامات بھی رکھے ہوئے ہیں، تو ہر 3 مہینے بعد نیشنل بینک گاڑیاں، موٹر سائیکل، عمرے کے ٹکٹ، موبائل فون کے انعامات بھی دیں گے.